المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات منافق مرد اور خواتین بعضهم من بعض سب ایک طرح کے ہیں یأمرون بالمعروف یأمرون بالمنکر وہ تلقین کرتے ہیں برائی کی اور منع کرتے ہیں نیکی سے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم منافقین نے اللہ کو بلا دیا بس اللہ نے بھی ان کو بلا دیا یقیناً منافقین ہی بڑے نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ نے منافق مرد اور خواتین اور کفار سے نارے جہنم کا عہد کر رکھا ہے خالدین فیہا اس نارے جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ حسبہم اور یہ جہنم ان کے لیے کافی ہے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے ان پر اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ منافقین ان لوگوں کی طرح ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں کانوا اشد منکم قوۃ وہ تم میں قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ سخت تھے مال اور اولاد کی کثرت کے اعتبار سے بھی کئی گنا بڑھے ہوئے تھے فاستمتعوا بخلاقہم پس تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھاؤ فاستمتعتم بخلاقکم فاستمتعوا بخلاقہم جس طرح سابقہ لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ حاصل کیا پس تم بھی اپنے حصے کا فائدہ حاصل کرو کما استمتع الذین من قبلکم جیسے کہ ان لوگوں نے بھی نفع حاصل کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں اپنے حصے کا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اور تم بھی بیہودہ گوئی میں لگے رہو جس طرح وہ لگے رہے تھے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت برباد ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 66 سے لے کر 69 تک یہ تقریباً 3 آیات مبارکہ بما آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں غزوہ تبوک کے ضمن میں منافقین کی خباثات اور ان کے نفاق کا تذکرہ چل رہا ہے سابقہ آیات میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ منافق اس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی ہر طرز کے ساتھ کی ہے فرمایا کہ ان کی خصلت یہ ہے کہ منافق مرد ہو یا خواتین یہ سارے کے سارے ایک کیٹاگری کے لوگ ہیں
یہ نہیں ہے ان کی آپس میں ان کا بھائی چارہ ہے منافقین کا، مسلمانوں کے حوالے سے یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک ہی کیٹاگری کے لوگ ہیں۔ ان کا ماٹو کیا ہے، مشن کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائی کی تلقین کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں سے مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ برائی کا لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام کرو برائی والا، اور جو نیکی کا کام ہو لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں کیا رکھا ہوا ہے؟ روزہ رکھتے ہو، روزے میں کیا ہے؟ انجوائے کرو یار، 4 دن کی زندگی ہے۔ تو یہ اس طرح کے پٹیاں پڑھاتے۔ فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، تیسری خباثت ان کی یہ اللہ نے بیان کی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو صدقات، زکوٰۃ اور خیرات ہے اللہ کی راہ میں مستحقین کو یہ نہیں دیتے، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں یہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھ لیں، عام طور پر ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے کھانے پینے کے لیے بھی، لیکن جو ہماری شادی اور بیاہ کی تقریبات ہوتے ہیں وہاں سے پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں بڑی رقم ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے دین کو پس پش ڈالا ہوا ہے غفلت کی بنیاد پر۔ تو جب تک مسلمان دین کو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے نہیں رکھے گا تب تک یہ مسلمان پستی کا شکار ہوتا رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا خاندان راضی ہو جائے، قوم اور قبیلہ راضی ہو جائے، گاؤں والے محلے والے راضی ہو جائیں، دھوم دھام کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ ہماری ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ کہ منافقین وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہی معنی ہے، وگرنہ وہ مال تو دیتے تھے آگے دائیں بائیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منافقین نے بھلا دیا، کوئی جزا سزا کی فکر نہیں ہے، کوئی موت کی فکر نہیں ہے، مرنا بھی ہے یا نہیں۔ فرمایا فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھلانے کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ کہاں تک جاتے ہو، کہاں تک اللہ کی بغاوت کرتے ہو۔ فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، اور یہی منافق جو ہیں یہ سب سے بڑے فاسق اور گناہ گار ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین مرد ہیں یا خواتین ہیں یا کفار ہیں دیگر اللہ کے باغی اور دشمن ہیں، فرمایا اللہ نے نار جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، خالدین فیہا، اس نار جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں۔ کافر، مشرک اور منافق کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، جس وقت جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا اور تمنا کریں گے کاش کہ ہمارا خاتمہ ہو جاتا، آج اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، دردناک عذاب کو برداشت نہ کرنا پڑتا۔ آج دنیا کی یہ آگ ہے، اور یہ دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، یہ دنیا کی آگ پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ 69 گنا کیا ہے زیادہ ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جنوری جون جولائی ہوتا ہے نا، جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے پنجاب ایریے میں، تو میرے خیال سے جہنم کی تپش ہم کیسے برداشت کر پائیں؟
اس لیے میرے بھائیو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ فرمایا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، مال بھی کوئی کام نہیں آئے گا، بینک بیلنس بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا مالک لیقضی علینا ربک، کل قیامت کے دن اہل جہنم یہ چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اے مالک۔ مالک جو ہے نا یہ جہنم کا داروغہ ہے، یہ فرشتہ ہے اور یہ سارے فرشتوں کا نگران ہوگا وہاں پر۔ تو جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے پروردگار کے سامنے ہماری یہ چیخ و پکار رکھیں کہ ہمارا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ہمیں اس ذلت آمیز عذاب سے نکال۔ فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ اللہ فرمائے گے قال انکم ماکثون، تمہارا ٹھکانہ یہی، بڑا ٹائم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کا، ان منافقوں کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، یہ حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہے، وافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ کی سب سے بڑی پھٹکار ہے ان پر۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، اٹل عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس بات پر نازاں ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں اس دنیا میں آباد کی ہیں۔ قوم عاد کے تذکرے آپ نے سماعت کیے، قوم سمود، ایسی ایسی قومیں بڑے بڑے پتھروں کو اپنے ہاتھ میں رکھتی اور ریزہ ریزہ کر دیتی۔ قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی چٹانوں کے اندر اپنے محلات تیار کرتے۔ اور قوم عاد من اشد منا قوہ، جو اس قرآن پر یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہاری عقل نہیں ہے کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا اس کی طاقت کا کیا اندازہ لگایا جائے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ طاقت، فرمایا قوت و اکثر اموالا و اولادا، یہ مال اور اولاد کی چہل پہل، یہ کثرت۔ فرمایا قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کیا کچھ تھا، فرعون کتنا اقتدار کا مالک تھا، فرمایا کچھ کام نہیں آیا۔ سب نے اپنے اپنے مقدر اور نصیب کا حصہ کھایا، آخر کار ناکام ہو کے چلے گئے۔ اور جنہوں نے اللہ اور وعد کے پیغمبر کی بات کو تسلیم کیا کامیاب ہو گئے۔ فرمایا بخذتم کالذی خاضوا، کہ یہ منافقین اور کافر جو اللہ کے باغی ہیں، یہ ہے بیہودہ گوئی میں مشغول ہیں، پہلے لوگ بھی یہی اسی طرح کر رہے تھے۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے تمام تر اعمال کو برباد کر دیا ہے دنیا اور آخرت۔ اگر یہ نیک کام کافر اور مشرک کرے بھی نا، منافق کرے بھی، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ ایمان بنیادی چیز نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ سراسر نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ